Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. आज मैं आपसे गारमेंट्स का अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैंने बरसों गारमेंट्स का काम किया और लाखों पीस बनाए, निट में भी और वोवन के अंदर, दोनों साइड. आज अगर हम दुनिया में देखें, खास तौर पे पिछले 40-50 साल से देखें, तो जो सबसे ज़्यादा आइटम चलता है पूरी दुनिया में वो टी शर्टें. अफ्रीका से एशिया और एशिया से यूरोप और अमेरिका तक देख लें तो जितने भी आप देख लीजिए कि बॉटम उनके अपने होंगे, चाहे वो धोती पहने या कुछ और चीज़ पहने, पाजामा पहने, कुछ भी पहने, टी शर्ट वो ज़्यादातर लोग पहने. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो टी शर्ट का होता है. तो आज हमारा जो वो बिज़नेस मॉडल है वो है टी शर्ट मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग एंड टी शर्ट एक्सपोर्ट. उसके हवाले से बात करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है टी शर्ट्स का. टी शर्ट जो है वो बहुत सारी स्टाइल के अंदर निट होती है, लेकिन दो स्टाइल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं. और एक तो सिंगल जर्सी चलता है जो ज़्यादातर 20 सिंगल धागे के अंदर होता है, और एक जो है वो डबल नेट चलता है जो उसके जो है ज़्यादातर 30 सिंगल या फाइनल काउंट से बन रहा होता है डबल नेट्स का, और ये अच्छी क्वालिटी का होता है. तो आप बेसिक टी शर्ट से काम शुरू कीजिए, जिसके अंदर जो है वो जो कॉलर होता है वो कॉलर रिप का होता है. तो वो आप उसको करें, वो आपको बना बनाया कपड़ा भी मिल जाएगा, नया भी बनवा सकते हैं आप, बना बनाया भी मिल जाएगा, और आपको लेफ़्ट ओवर पीसेस भी मिल जाएंगे, लेफ़्ट ओवर रोल्स भी मिल जाएंगे जो बच जाते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, वो भी मिल जाएंगे. और एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां, उनसे वो टी शर्ट भी मिल जाएंगी जिसको आप ले सकते हो. आप कपड़ा लेके भी बना सकते हो और उसको भी बना सकते हो. और उसके अंदर शुरू में अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप चंद मशीनें लेके CMT का काम शुरू कर दो. अगर आपको बेसिक टी शर्ट बनानी है तो उसके अंदर आपको जो है एक सिर्फ आपको जो है एक आम सिलाई की मशीन चाहिए होगी लेबल जो लगाने के लिए, और इसके अलावा जो है आपको 4-5 ओवरलॉकें चाहिए होंगी. पुरानी मशीनें आप ले लीजिए और बस आप इससे वो काम करते चले जाइए और आप इसका काम कीजिए. आपको कटा हुआ माल मिल जाएगा CMT के हवाले से, जिसको कट मेक एंड ट्रिम कहते हैं. आपको ट्रिम्स मिल जाएंगी जो एसेसरीज लगती हैं, और आप उसको बना के उसके हवाले कर दीजिए. उसके बाद फिर आपका जब आप पे लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आप कटिंग मशीन ले लीजिए, 8 इंच या 12 इंच की कटिंग मशीन ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप उसके साथ एक कटिंग के लिए आपको 3 टेबल्स लेने पड़ेंगे. उसके ऊपर आप कटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर आप प्रेस के लिए आपको 2 कम से कम लकड़ी के बने हुए टेबल्स लेने पड़ेंगे. आपको ये लेना पड़ेगा. बेसिक टी शर्ट बनाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा. और अगर हेम उसके अंदर जो है वो फ्लैट लॉक से होता है तो एक फ्लैट लॉक आपको बाद में लेनी पड़ेगी. और अगर आपने कॉलर बनाना है, अगर आपने कॉलर वाला पोलो बनाना है जिसमें पैसे आपको अच्छे मिलते हैं और अच्छी एक्सपोर्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें चलती है, एक पोलो और एक बेसिक टी शर्ट, ये 2 चीज़ें चलती हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, निट्स के भी डिज़ाइन है और टी शर्ट्स के भी डिज़ाइन है, हेल्ले वगैरह, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें चलती हैं और दुनिया जान के अंदर चलती हैं. तो आप उसको बनाइए और बनाने के बाद आप लोकल के अंदर दीजिए. आपको जो है जैसे जैसे आप पोलो बनाएंगे तो आपको जो सिंगर मशीन कहलाती है, जॉकी भी जिसे कहते हैं, जो लॉक स्टिच होती है, वो आपको लेनी पड़ेगी. और वो आपको अगर ज़्यादा काम करना होगा तो 15-20 सिंगरें आपको लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हैं. और फ्लैट लॉक भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बनानी पड़ेगी. यूज़ मशीनें लें, अच्छी कंडीशन में लें, आपको सस्ती मिल जाए. पहले ये काम सिर्फ कराची के अंदर था. मिड 80s में जब कराची के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुए तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट था वो पंजाब में चला गया, ख़ास तौर पे फैसलाबाद और लाहौर में चला गया. अब आप पूरे मुल्क में कहीं से भी चाहे तो काम कर सकते हैं. आप चाहे वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लेफ़्ट ओवर लेके भी कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं. शुरू में आप 1-2 कमरे ले लीजिए किराए के ऊपर, बाद में आप जगह बढ़ाते चले जाइए. तो आपको बहुत अच्छा काम है ये. आप अगर बिल्कुल नहीं सीखे हुए, कुछ भी नहीं हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप किसी नेट यूनिट के अंदर चंद दिन जॉब कर लीजिए, आप चंद दिन काम कर लीजिए, आप सब सीख जाएंगे. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ वो नहीं है. आप एरो एशिया से वाकिफ़ होंगे. एरो एशिया के जो CEO थे, वो मेरे पास आना जाना था उनका. उन्होंने फिर निटवेयर का काम, वो वोवन का उनका बड़ा काम था, उन्होंने निटवेयर का काम करने की ठानी. तो उन्होंने अपने एक भतीजे को, इमरान नाम था उसका, इमरान ताबानी, उसको मेरे पास भेज दिया. चंद दिनों में वो सीख गया. तो आप चंद दिनों में सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन आप उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहें, यूनिट की सफाई सुथराई का ख्याल रखें. ख़ासतौर पे वाइट और ब्लैक जो है उसको अलग चलाएं. उसका फ्लफ़ एक दूसरे पे चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है.
تو اس کو آپ خاص طور پہ الگ طرح صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ڈسٹ فری رکھیں، جتنا مال ان لائن کریں، جتنا مال بھی ان لائن کریں اتنی ہی کٹنگ کرائیں، اتنا ہی مال کو کریں جتنا روز آپ پیک کر سکتے ہیں۔ اگر 10 درجن روز پیک کر سکتے ہیں تو 10 درجن ہی کٹنگ کرائیں، اگر 50 درجن کر سکتے ہیں تو 50 درجن ہی کی کٹنگ کرائیں۔ کٹنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک ماسٹر ایک دن میں کئی 100 ڈزن کاٹ دیتا ہے، آپ کی مشینیں تو صرف 10 ڈزن بنا سکتی ہیں یا 20 یا 50 ڈزن بنا سکتی ہیں، تو آپ اس کا خیال کیجئے۔ اور اگر آپ 100 ڈزن کا اپنا یونٹ لے جاتے ہیں تو بڑا اچھا آپ کا اسکوپ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بڑے پروفیٹیبل طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس ٹی شرٹس کے اندر آج کل ایک اور کام ہے، اس کے اندر جو ہے چیسٹ پرنٹنگ ہوتی ہے، زیادہ تر جو پیسٹل کلر اور وائٹ کلر ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کوئی چیز پرنٹ کر سکتے ہو، اور اس کے اندر ایک پرنٹنگ مشینیں بھی آتی ہیں، بہت یہ آنی شروع ہوئی تھی ارلی 90s کے اندر آنی شروع ہوئی تھی، اور بڑی اچھی ان سے ریزلٹس آتے تھے۔ اور اب آج بھی مینول پرنٹنگ ہوتی ہے، وہ آرام سے آپ کو جو ہے اس کی جالی اور وہ فریم بن جاتا ہے، اور اس کو آپ مینولی آپ پرنٹ کر سکتے ہو، آپ کو چند پیسز کرنے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہو۔ آپ اس کو آن لائن آرڈر پہ بھی بنا سکتے ہو، مختلف آپ اس کے اندر وہ دے کے، اور اس کے بعد آپ ایکچولی پرنٹ کر کے بھی آپ بیچ سکتے ہو لوکل مارکیٹ کے اندر، خاص طور پہ بچوں کے، اس کے اندر گولڈن ورڈز آپ کر سکتے ہو۔ بڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر، جو سامنے کوئی گولڈن ورڈ لکھے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایموشنل ریلیشنز کے حوالے سے کوئی سینٹنس لکھا ہوتا ہے تو وہ بڑا چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اس طرح سے یہ کام کر سکتے ہو اور اس کو کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کو کاسٹنگ آنی چاہیے، اس کے اندر اگر آپ اچھا کام کرتے ہو، شروع میں شاید آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں آئیں گی، اور لوگ CMT کرانے کے لیے بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، اچھا کام کر سکتے ہو، اور آپ اس کے اندر ڈیفیکٹ ایکسیپٹ نہیں کیجیے، ایک ڈیفیکٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کیجیے، آپ 70% ٹائم اپنا فلور کے اوپر دیجیے، مشینوں پہ دیجیے، جہاں پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے کٹنگ سے پیکنگ تک، آپ اس کے اندر فلور پہ 70% کام دیجیے، باقی اپنے آفس کے اندر آپ صرف 30% آفس اور آؤٹ ڈور، صرف 30%، بس 70% آپ کو فلور پہ رہنا، تو آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ جیسے جیسے کنٹرول میں آئے گی آپ کی کوالٹی بہتر ہوتی چلے جائے گی، آپ کی کاسٹ کم ہوتی چلے جائے گی، آپ کا پروفٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کو آپ شروع کے اندر آپ اس کو مڈل ایسٹ کے اندر ایکسپورٹ کرو، افریقہ میں ایکسپورٹ کرو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، پھر اس کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کرو اس کو، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یورپ امریکہ میں ایکسپورٹ کرو، اس کے بعد جو ہے سب سے اچھی پرائس آپ کو جو ملے گی وہ جاپان کو ملے، تو آپ دنیا جہان کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہو، اور اس کے اندر بہت اسکوپ ہے، اور یہ اسکوپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر، کسی ایج کے اندر دیکھ لیجیے، کسی جنس کے اندر دیکھ لیجیے، اور کسی کے اندر بھی دیکھ لیجیے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بڑا، اس کے وہ ٹی شرٹ ضرور پہن رہا ہوتا ہے، یا میجورٹی ٹی شرٹ پہن رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو آرٹیکل کنزیوم ہوتا ہے گارمنٹس کے اندر وہ ٹی شرٹ ہے، تو سب سے زیادہ اسکوپ اس کے اندر ہے، تو آپ اس کو ہم کو کیجئے، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے یونٹ کو بڑھاتے چلے جائیے، آہستہ آہستہ آپ ایکسپورٹ کرتے چلے جائیے۔ شروع میں آپ چند لاکھوں سے کام شروع کر سکتے ہیں، پرانی یوز مشینیں لیجئے، اچھی کنڈیشن میں لیجئے، آپ کو آپ کے اپنے شہر میں موسٹلی مشینیں مل جائیں گی، نہیں تو آپ کراچی سے لے سکتے ہیں، اگر کراچی آپ کے نزدیک ہے، فیصل آباد نزدیک ہے تو فیصل آباد سے لے سکتے ہیں، یہ زیادہ تر مشینوں کا ہب ہے، لاہور سے بھی مل جائیں گی آپ کو، نئی اور پرانی دونوں طرح کی مشینیں مل جائیں گی، تو آپ یہ کام کیجئے۔ نیٹنگ والے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، آپ کو ڈائنگ والے آسانی سے مل جائیں گے، اچھے یونٹ کو دیکھیے آپ اس کو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کمپیکٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، شرنکیج کے حساب سے نہیں ہوتا تھا، کپڑا جو ہے وہ ہمارا ایک ڈسپوزیبل کے حساب سے امریکہ ایکسپورٹ ہوتا تھا، وہ پہنتے تھے، اس کو ڈرائی کلین نہیں کراتے تھے، پہننے کے بعد پھینک دیتے تھے۔ جب کوالٹی والی چیز چلنے لگی تو اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ شرنکیج کا مسئلہ آنا شروع ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ کمپیکشن کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں کراچی کے اندر صرف سائٹ میں ایک کمپنی کے پاس کمپیکشن ہوتی تھی اور ایک کے پاس کورنگی کے اندر کمپیکشن ہوتی تھی، پورے ملک میں یہ دو جگہوں پہ دو کمپنیوں کے پاس کمپیکشن تھی۔ آج ہر اچھے یونٹ کے پاس کمپیکشن ہے، تو آپ کو کمپیکٹ کرانا ہوگا، تو آپ اس کے حساب سے وہ رکھیے، اپنا نام جو ہے کوئی بہتر نام رکھیے، اپنی ٹیم اچھی بنائیے، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کام کیجئے، ان کو سکھائیے، ان کو آگے بڑھنے کی وہ کوشش کیجئے، اور ان کو اچھا پیکیج، پے رول، جو بھی پیسے ہیں ان کو اچھا دیجئے، ان کی رسپیکٹ کیجئے، خاص طور پہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو رسپیکٹ اور ریگارڈ دیجئے۔
ٹیم بہتر سے بہتر بنائیں، اور آپ کو جتنا بھی بچتا ہو اس کا آپ 25 سے 50% آپ خرچ کیجئے، باقی آپ ایکسپینشن پہ کیجئے۔ اس میں ایکسپینشن کی بہت گنجائش ہے، اس میں ایکسپورٹ جو ہے اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہے۔ پاکستان کتنی ایکسپورٹ کرتا ہے؟ اب باقی پاکستان کی 60% جو ایکسپورٹ ہے تقریباً $20 بلین کی، وہ ہماری گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کی ہے، اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ نٹ ویئر کا ہے، جس کے اندر ٹی شرٹ ایک آئٹم ہے، اور مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے نٹ ویئر کی ایکسپورٹ کو آپ دیکھیں گے پچھلے 30 سالوں سے تو مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوانٹٹی میں بھی اور ڈالر ویلیو کے اندر بھی۔ تو اس کے اندر بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کو بچ رہا اس کا 5-10% جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ جتنی اچھی کمپنیاں آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے، جتنے پروگریسو لوگ نظر آئیں گے، جتنے بزنس امپائر کے لوگ نظر آئیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جو سوشل رسپانسبلٹی کا کام کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، چاہے آپ بل گیٹس کو دیکھ لیجئے، چاہے وارن بفیٹ کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ رتن ٹاٹا کے گروپ کو دیکھ لیجئے، کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یا پاکستان کے بہت سارے گروپس ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، وہ سب آگے بڑھے تو اسی طرح سے بڑھے کہ وہ ویلفیئر کا کام کرتے رہے۔ تو آپ بھی ویلفیئر کا کام کیجئے، تو آہستہ آہستہ آپ آگے پروگریس انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔